الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نعمتوں کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5 نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کو غنیمت جانو۔ نمبر 1 جوانی، نمبر 2 صحت، نمبر 3 مالداری، نمبر 4 فراغت اور فرصت، نمبر 5 زندگی کا ملنا موت سے پہلے پہلے۔ یہ 5 نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، خصوصاً صحت پر اور فراغت پر، کہ انسان بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، اور اس کے ساتھ فرصت بھی ہے، وقت بھی ہے، مطلب وہ وقت نکال سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ آخرت کے اعمال کے لیے تیاری کرے، کبھی بھی سستی سے کام نہ لے۔ اگرچہ شیطان اس کو سستی کے بارے میں وساوس اس کے دل میں ڈالے گا اور اسے گمراہ کرتا رہے گا اس سستی کی وجہ سے۔ سستی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ جس انسان میں سستی ہوتی ہے اور وہ باہمت نہیں بنتا، ہمت و عزم سے کام نہیں لیتا، اٹھ کر نیک اعمال کرنے کا عزم نہیں کرتا، تو اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان گناہ کر رہے ہیں اور وہ فرائض میں، احکامات میں کوتاہی کر رہے ہیں، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے، بلکہ سب ان لوگوں کی ہے جو سستی سے کام لے رہے ہیں۔ مثلا نماز کا ٹائم ہے تو سستی سے کام لے رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے لیکن پھر دوبارہ سو جاتے ہیں۔ یہ سستی ہی کی ایک وجہ ہے۔ سستی کی وجہ سے وہ عبادات فرائض ادا نہیں کر رہا۔ یا کوئی شخص ہے وہ نماز فجر کے لیے بالکل اٹھ ہی نہیں رہا، اس کی آنکھ بھی نہیں کھل رہی، تو یہ بھی ایک طرح کی سستی ہے۔ ورنہ اگر یہی شخص، اگر اس کو آپ کہہ دیں کہ کل صبح 5 بجے مطلب نماز فجر کے اوقات میں آپ کو 5,000 یا 10,000 روپے ملیں گے، تو آپ اپنے گھر سے نکل کر صرف 3-4 منٹ کے فاصلے پر یہاں آ جائیں اور اپنا یہ انعام وصول کر لیں 5 یا 10,000 روپے، تو وہ 5 بجے کے بجائے 4:30 بجے تک وہاں پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے دنیاوی مفادات ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور وہ گناہوں کے دلدل میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اس کے دل میں احکامات کی کوئی وقعت ہی نہیں، اس کو کوئی احساس بھی نہیں، تو وہ بہت سستی سے کام لے رہا ہے۔ اس وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بھی حکم ہو، خواہ وہ فرائض ہوں، سنت ہو، واجبات ہوں یا نفلی عبادات ہوں، سستی ایک ایسی تباہ کن چیز ہے، ایک ایسی باطنی بیماری ہے کہ یہ جس کو لگ جائے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں بن سکتا۔ نہ دنیا میں وہ کامیاب بن سکتا ہے، نہ آخرت میں۔ دنیا کے کاموں میں بھی جس شخص میں سستی ہوگی، اس کی دنیاوی زندگی ناکام ہوگی، تباہ اور برباد ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، جس شخص میں سستی ہوگی وہ کسی بھی کام کاج کا نہیں رہے گا، وہ بہانے بنائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا خاتون ہو۔ اگر خاتون ہو تو وہ گھر کے کام کاج نہیں کرے گی، بہانے بنائے گی۔ اپنے گھر میں بھی والدین اس سے ناراض ہوں گے
اور پھر جب وہ اس شادی کے بعد جب اپنے سسرال جائے گی تو وہاں سسرال میں بھی اس کی سستی کی وجہ سے اور بہانے اور ویسے ہی بے جا بہانے بنا کر اس عمل کی وجہ سے فسادات وہاں پیدا ہوں گے۔ تو وجہ صرف یہی سستی ہے۔ اس طرح مرد حضرات جو ہیں ان کی سستی کی وجہ سے گھریلو زندگی اور گھر کے جو افراد ہیں ان کا چین سکون وہ تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں سستی ہوتی ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ کوئی کام وقت پر نہیں کرتے، پھر وہ مقصد کا جو کام ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں یا اس کی بیوی وائف بھی پریشان ہوتی ہے، اس کے اولاد بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر وقت پر یہ کام کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، ہم پریشان نہ ہوتے۔ تو دنیاوی زندگی میں بھی سستی ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور ایک تباہ کن چیز ہے، اور آخرت کے لیے بھی سستی بہت تباہ کن چیز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سستی کے رد پر قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے لیے اپنے رضامندی کے راستے کھول دیتا ہوں، ان کو توفیق دے دیتا ہوں، وہ نیک اعمال میں ترقی کرتے ہیں، پھر آخرت میں وہ جنت کے مستحق بن جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کو چین و سکون اور اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو سستی جو ہے اس کا واحد علاج چستی ہے، ایکٹیو ہونا ہے، اس کا علاج کوئی وظائف نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمت کرنا ہوگا اور اس کے لیے ایک عزم کرنا ہوگا کہ ہم سستی چھوڑ کر نیک اعمال اختیار کریں۔ تو کبھی بھی سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آپ کو شیطان دھوکہ دے گا کہ چلو بعد میں آپ یہ نیک اعمال کر لیں، بعد میں آپ تلاوت کر لیں، ابھی تو بہت سا وقت ہے، بعد میں آپ نوافل پڑھ لیں، یا بعد میں آپ نماز پڑھ لیں، یا جو بھی خیر کا کام ہو، بعد میں آپ کسی کے ساتھ مدد کر لیں، بعد میں آپ کسی کو صدقہ دے دیں، بعد میں آپ ذکر اذکار کر لیں۔ تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں اور اس میں آپ کے دل میں خیال آئے کہ بعد میں وہ کام کر لوں گا یا کر لوں گی، تو آپ سمجھ جائیں کہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے اور ایک دھوکہ ہے، وہ آپ کو دھوکہ دلا رہا ہے، آپ کو سستی میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس سستی کی وجہ سے اللہ نہ کرے نیک اعمال سے آپ محروم رہ جائیں گے اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ حدیث میں صاف ارشاد ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی کہ آپ اپنی اس فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ ابھی صحت مند ہو تو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیا کریں، کبھی بھی آپ سستی سے کام نہ لیا کریں۔ آپ دیکھیں نا 24 گھنٹے ہیں اور 24 گھنٹوں میں 24 منٹ یا 30 منٹ یا 1 گھنٹہ انسان کو ضرور مل جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ فرصت کے اوقات اللہ تعالیٰ مجھے فراہم کر رہے ہیں، یہ نعمت مجھے دے رہے ہیں، لیکن صرف سستی کی وجہ سے میں اس نعمت سے محروم ہو رہا ہوں، یعنی اپنے آپ کو قصداً محروم کر رہا ہوں، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یعنی اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی سے دوڑو، وجنتن، اور جنت کی طرف دوڑو، یعنی جنتی اعمال کر کے آپ جنت کی طرف دوڑو، ایسی جنت عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ حرکت کرو، حرکت میں برکت ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یعنی اپنے رب، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی سے دوڑو، نیک اعمال کر کے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق بناؤ، بات کو مت ٹالو، آج اور کل نہ کیا کرو کہ میں کل کر لوں گا یہ کام یا بعد میں کر لوں گا، بعد میں یہ سب شیطانی وساوس ہیں۔ تو جتنی جلدی ہو سکے توبہ کرنی چاہیے اور نیک اعمال میں حصہ لینا چاہیے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی سستی ایک بہت بری چیز ہے، اور دینی لحاظ سے تو یہ ایک تباہ کن بیماری ہے، انسان کی آخرت کو بالکل بھی تباہ کر دیتی ہے۔ تو سستی کے بجائے چستی اختیار کرنا چاہیے، ایکٹیو رہنا چاہیے۔ جیسے ہی کوئی کسی نیک اعمال کی توفیق ملے اور وقت اور فرصت ملے تو فوراً ہی وہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ یہ تو نفلی عبادات کی بات ہے۔
اور فرض عبادات کے لیے تو وقت نکالنا لازم اور فرض ہے، اس میں تو فرصت ملنے کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ فرائض کی ادائیگی لازم ہے، بعد میں دنیاوی کام کرنے ہوں گے، تو کبھی بھی سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ انسان آخرت میں بہت زیادہ افسوس کرے گا اس بات پر کہ میں نے دنیا میں وقت کیوں ضائع کیا، میرے پاس تو وقت تھا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیوں نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر میں نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے پھر کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ اے اللہ ابھی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا۔ آخرت میں یہ گناہگار لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، بس آپ ہمیں موقع دیجئے، ہم نے سب کچھ سن بھی لیا، آپ ہمیں موقع دیجئے، فرجعنا نعمل صالحا، آپ ہمیں واپس بھیج دیجئے اسی دنیاوی زندگی میں، ہم نیک اعمال کرتے رہیں گے اور کبھی بھی وقت ضائع نہیں کریں گے، آپ کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ وہاں سے تو واپسی ناممکن ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہ وجہ صرف کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سستی ہے اور وقت ضائع کرنا ہے، اور وہی وقت برے اعمال میں لگانا ہے، نیک اعمال کے بجائے برے وقت میں لگانا ہے۔ آپ دیکھیں گھنٹوں گھنٹوں آج کل کے مسلمان آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، فضول وقت ضائع کرتے ہیں، فضولیات میں وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل میں وہ گھنٹوں گھنٹوں ویڈیوز دیکھتے ہیں، فلمیں ڈراماز وہ دیکھتے ہیں، لیکن جب نیک اعمال کی بات آ جاتی ہے تو پھر بہانہ بناتے ہیں کہ ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم تلاوت جب کر رہے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، یا نماز فجر کے لیے ہم اٹھ نہیں سکتے، یا اس طرح اور بہانے بناتے ہیں، یا بہانے بناتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ہے، بہت زیادہ مصروف زندگی ہے۔ یہی لوگ دنیاوی کاموں کے لیے اور فضولیات کے لیے گھنٹوں گھنٹوں نکال دیتے ہیں، لیکن جب دین اور نیک اعمال کی بات آ جاتی ہے تو شیطان ان کا مددگار بن جاتا ہے، اور پھر وہ یہی وساوس اس کے ذہن اور دل میں ڈالتا ہے کہ بہانے بنائیں، وقت ہی نہیں ملتا اور مصروفیت رہتی ہے، اور بس صحت بہت زیادہ خراب ہے۔ حالانکہ جب انسان بیمار ہو اور اسے عذر مجبوری ہو تو پھر یہ سب چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، نفلی عبادات وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، اور فرائض جو ہیں وہ اس میں بھی تخفیف آ جاتی ہے۔ مثلا نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، یہ سب سہولیات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن صرف سستی کی وجہ سے وہ بہانے بناتے ہیں، اور شیطان بھی ان کو یہ بہانے مزین اور اچھا کر کے دکھاتا رہتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ میں نے آپ کو آیات سنا دی، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری رضامندی والے اعمال میں کوشش کریں گے، سستی سے کام نہیں لیں گے، کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول لیں گے، اپنے رضامندی کے راستے کھول لیں گے، ان کو نیک اعمال کی توفیق دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سستی سے کام نہ لیں۔ اور دوسری آیت میں آپ نے سنا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی حرکت کرو، سستی سے کام مت لو۔ قرآن پاک سورۃ المدثر میں آپ دیکھ لیں، شروع آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، ایک کپڑا اوڑھنے والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قم، آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی حرکت کریں، بغیر حرکت کے اور بغیر کسی ارادے کے اور عزم کے یہ دعوت اسلام کا کام، مبارک کام، یہ پورا نہیں ہوگا۔ تو آپ قم، کھڑے ہو جائیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سستی پر رد کیا ہوا ہے کہ سستی سے کبھی بھی کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے تو آپ کو حرکت کرنی ہوگی اور ایک عزم کرنا ہوگا، اور شیطان کی اس چال سے خبردار ہو کر سستی چھوڑنی ہوگی۔ تو یہ سستی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، یہ انسان مسلمان کی آخرت تباہ کر دیتی ہے، اور ویسے بھی دنیا میں بھی یہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس وجہ سے کبھی بھی سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، نیک اعمال میں ایکٹیو رہنا چاہیے، اور عزم کرنا چاہیے کہ جیسے بھی میرے دل میں خیال آئے کسی نیک عمل کرنے کا تو میں
فوراً ہی اس پر عمل کروں گا، کوئی منصوبہ پلاننگ بناؤں گا اور نیک اعمال کا موقع ضائع نہیں کروں گا۔ یہی عزم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سستی سے بچائے رکھے اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔